قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ پچھلے جمعے سے ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے ایک بنیادی عقیدہ، جو ابتدائی عقیدہ ہمیں بائبل کے شروع حصے دکھائی دیتا ہے اور خدا کے نزدیک وہ بہت اہم معاملہ ہے، ہم نے اس کے بابت تعلیم پانا شروع کی۔ بائبلی عقیدہ تخلیق، ببلیکل ڈاکٹرائن آف کریشن، اور تمہید اس کی میں نے یہ جو بیان کی پچھلے جمعے، میں صرف چند باتیں دہرا دوں گا۔ ایوب راست باز تھا، بدی سے دور رہتا تھا، خدا سے ڈرتا تھا، کامل تھا، اس پر مصیبتیں آئیں، دوست آئے اس کے پاس، بات چیت کی اس کے ساتھ، اور دوست جب ایوب کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان کی گفتگو میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ اس کے ذہن میں کئی سوال اور باتیں آ جاتی ہیں خدا کو لے کر، اور پھر خدا اس کو جواب دیتا ہے ایوب کو۔ اور جب خدا ایوب کے ان الجھنوں کا، جو وہ اپنے دوستوں کی باتوں میں الجھ کر اپنی زبان سے الفاظ ادا کر چکا تھا، ان باتوں کا جواب خدا دیتا ہے۔ ایوب کی کتاب میں سے باب نمبر 38، خدا نے بگولے میں سے ایوب کو جواب دیا کہ کون ہے نادانی کی باتوں سے مصلحت پر پردہ ڈالتا ہے؟ تو اتنا ہی دانش مند ہے تو مجھے بتا کہ دنیا کو کس نے بنایا؟ بتا کہ کون تھا میرے ساتھ کہ جس نے پیمائش کرنے کے وقت میری مدد کی؟ بتا کہ کس نے پانیوں کو باندھا اور سمندر بنائے اور زمین کو قائم کیا اور ساری کائنات میں جو چیزیں ہیں بتا کس نے بنائی؟ مقصد خدا کا اس کو جتانے کا، اس کو بتانے کا ان سوالوں کا یہ تھا کہ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے سب کچھ بنایا ہے، اس کی قدرت، اس کا اختیار، اس کی حکمت کیسی ہے۔ ہمیں اپنے مسیحی ایمان کو اور خدا کی ذات کو اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے بائبلی عقیدہ تخلیق، ببلیکل ڈاکٹرائن آف کریشن، یعنی بائبل کیا بتاتی ہے کہ دنیا کیسے بنی، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چند باتیں جو ہم نے سیکھی وہ یہ تھی کہ کائنات خود بخود نہیں بنی۔ دنیا میں ایسے سائنسدان، فلاسفرز موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ جی کوئی خدا نہیں، کوئی بنانے والی ہستی نہیں، سب کچھ خود ہی بنا۔ ایک ذرہ تھا جو اتنا گرم ہوا، اتنے زور سے گرم ہوتا 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 وہ گھومتا گیا اور اس کو ٹکڑے ہوتے گئے، اور وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہوتے رہے کیونکہ گرم بہت تھے۔ پھر بارشیں ہوتی رہیں، ٹھنڈا ہوتا رہا، ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں سال گزر گئے، اور وہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا جس حالت میں ٹھنڈا ہوا، کوئی پہاڑ بن گیا، کوئی میدان بن گیا، اور پھر وہ ایک سوپ سا بن گیا، اور اس سوپ میں سے آہستہ آہستہ ایک ذرے کے جتنا ایک جانور بنا جو نظر نہیں آتا انسانی آنکھ سے، اور اس ایک ذرے سے آگے پھر جانور بنے، پرندے بنے، پودے بنے، اور پھر بندر، چمپینزی، بن مانس جیسی مخلوق بھی بن گئے، پھر اس میں سے ہوتے ہوتے ہم انسان بن گئے۔ یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی، وہ جو کہتے ہیں کہ دنیا خود بخود بنی۔ میں نے گزارش کی تھی کہ ان کے اپنے وجود کے لیے دو لوگوں کی ضرورت تھی۔ جو کہتے ہیں دنیا خود بن گئی، وہ خود کیسے پیدا ہوئے؟ ان کو بھی پیدا ہونے کے لیے کم از کم دو لوگوں کی ضرورت تھی، جو باپ ہوتا اور ماں ہوتی۔ تو اتنی بڑی کائنات بنائے بغیر، کسی کے بنائے بغیر کیسے بن گئی؟ یہ دنیا بنائی گئی ہے، خود سے بنی نہیں، بنی ہے۔ اٹ از کریٹڈ، تخلیق کرتا ہے، اور اس کو بنانے والی کوئی افسانوی شخصیت نہیں، کوئی رسالوں اور ناولز میں اور ڈائجسٹ میں لکھی ہوئی کہانیوں کا کوئی کردار نہیں ہے۔ حقیقی شخصیت ہے، حقیقی ہستی ہے جو خدا ہے۔ خدا ہے جس نے کائنات کو خلق کیا، بنایا، کریٹ کیا ہے۔ اس ہستی کا بھلے لوگ انکار کرتے ہیں کہ کوئی وجود نہیں، لوگ ہیں جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں کہ ہے ہی نہیں۔ بندہ ان سے سوال کرے آپ کے پاس پوری دنیا کا علم ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے کہے جی مجھے آسمان، زمین، سورج، چاند، ستاروں اور جو کچھ اس کائنات میں ہے ان سب چیزوں کا علم ہے، میرے سامنے ہے؟ تو بڑے بڑے سائنسدان اور فلاسفر اس بات میں، اس سوال جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں نہیں،
کتنا کو علم جانتے ہو؟ آدھا نہیں، چوتھا حصہ۔ کئی کہتے ہیں اچھا چلو مان لیتے ہیں چوتھا حصہ ہی، 25% نالج جس بندے کے پاس ہے اس کے پاس 75% نالج نہیں ہے۔ اگر خدا اس 75% میں ہے تو یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے بندہ کہ مجھے پتا خدا ہے ہی نہیں؟ جس کو اپنی ذات کا پورا علم نہیں وہ خدا کے بارے میں دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ ہے ہی نہیں؟ آپ سب کے پاکستان میں ہندوستان میں گھر ہیں، کس کا نہیں ہے؟ میدان میں رہتا ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، کوئی نہیں ہے؟ میں نہیں مانتا، کیونکہ میں نے دیکھے نہیں۔ اگر میں نے دیکھے نہیں ہیں وہ گھر آپ کے جس میں آپ پاکستان یا ہندوستان میں رہتے تھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ کا گھر تھا ہی نہیں، ہے ہی نہیں، کوئی گھر ہوگا ہی نہیں۔ Lack of knowledge does not mean that person or thing does not exist. اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز، وہ ہستی وجود ہی نہیں رکھتی، وہ آپ کے علم سے باہر ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ خدا ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اور خدا نے دنیا فضول نہیں بنائی، اپنی مرضی سے بنائی۔ وہ ویلا نہیں بیٹھا ہوا تھا اور اس کو کسی نے ریکویسٹ نہیں کی، آرڈر نہیں کیا تھا کہ یہ ایک دنیا بنا دے، ذرا اس کے پیسے تجھے دے دیں گے۔ آرڈر پہ، کسی کے آرڈر پہ نہیں بنائی اس نے دنیا۔ دنیا کا ہر کاریگر کوئی چیز بناتا ہے، مینوفیکچر کرتا ہے، سائنسدان کوئی ڈیوائس بناتے ہیں، آلہ ایجاد کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی دوائی بنتی ہے تو وہ کوئی آرڈر کرتا ہے انہیں کہ جی ہمارے مریض مر رہے ہیں، اس کی دوائی بناؤ کوئی۔ ہم کرسی، میز، اپنا گھر بنواتے ہیں، ہم اپنے کپڑے سلواتے ہیں، جوتیاں لیتے ہیں، کچھ بھی دنیا میں ہم چیز خریدتے ہیں، کوئی بناتا ہے تو وہ کسی کی درخواست پہ بناتا، بھئی ہمارے لیے یہ چیز بنا دو۔ خدا نے کسی کی درخواست پہ دنیا نہیں بنائی، خدا نے اپنی مرضی سے بنائی، کیونکہ خدا کو ڈکٹیٹ کرنے والا، کنٹرول کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ خدا کو آرڈر کرنے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں، خدا کو حکم دینے والا کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ خدا کام کرتا ہے اپنی مرضی سے، تو دنیا بنائی اپنی مرضی سے۔ خدا نے ہر ایک چیز خاص مقصد کے لیے بنائی ہے۔ گزارش کی تھی میں نے کہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں گھر میں، اچھا ویلے ہیں، چلو بیگم چھٹی ہے 3 دن عید کی، کڑی بنا لو، پکوڑے بناؤ، بارش ہو رہی ہے چلو پوڑے بنا لو، کچھ حلوہ بنا لو، فارغ بیٹھے ہیں چلو آؤ یار ایک گیم ہی ہو جائے۔ خدا فارغ نہیں بیٹھا ہوا تھا، بالکل ویلا نہیں تھا کہ اس کے دل میں خیال ہے اچھا چلو دھیان نہیں لگے، کچھ دھیان لگتے ہیں، کچھ سوچ بٹتی ہے، ہمیں خالی ذہن کیا کرنا ہے۔ نہیں، دنیا اس نے ایسے کھیل میں نہیں بنائی، ایک مقصد کے تحت اس نے یہ چیزیں ساری بنائی ہے۔ اور یہ سایہ میں ہے جو ابھی 45واں باب پڑھا، اس میں لکھا ہے اس نے اس جہان کو عبث قائم نہیں کیا، اس نے اس دنیا کو بلا وجہ فضول پیدا نہیں کیا، اس کے مقصد کائنات خدا نے اپنے کلام سے بنائی ہے، میٹیریل سے نہیں بنی۔ خدا نے آرڈر نہیں کیا تھا کسی کو جی اتنی مٹی، اتنی اینٹیں، اتنی ریت، اتنی بجری، اتنا سیمنٹ، اتنا سٹیل کا سٹرکچر، اور اتنے مزدور بھیج دو، اتنے کاریگر بھیج دو، اور یہ چیزیں آ گئیں اور کاریگر لگے اور پھر دنیا بنی۔ نہیں، خدا نے دنیا اپنے کلام سے بنائی ہے، میٹیریل لے کر خدا نے نہیں بنائی کہ اچھا ایک کے اوپر ایک رکھ لیا تو پھر آہستہ آہستہ بنتی گئی۔ خدا کے کہنے سے دنیا وجود میں آئی ہے، اس کے کلام میں اتنی قدرت ہے۔ اور پھر یسوع مسیح تمام چیزوں کا خالق ہے اور ان کے تخلیق کی وجہ ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں فلانے اگر میں نے تجھے نہ پیدا کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ آدم کی نسل، پھر کہہ رہا ہوں آدم کی نسل میں سے کوئی ایسا نہیں کہ خدا اس کی بابت کہے کہ اگر میں نے تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا۔ ہاں ایک ہے جو عورت کی نسل بنا، جس کے وسیلے سے سب کچھ بنا،
اور کلوسیوں کے خط میں پہلا باب ہے، 15ویں آیت سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اسی کے وسیلے سے سب کچھ بنا، کیونکہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، سب چیزیں اسی کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور کوئی بھی چیز جو پیدا ہوئی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، اور یہ کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اور یسوع کے واسطے سب کچھ بنا ہے۔ اگر اس دنیا میں فرشتے سے لے کر زمین پر رینگنے والے کیڑے تک کوئی بھی مخلوق آپ شمار کر لیں، اس کے تخلیق کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے، ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ یہ مقصد ہے کہ ہر ایک مخلوق جو اس دنیا میں ہے وہ یسوع کے واسطے بنی ہے، یسوع کے واسطے بنی ہے۔ یہاں تک کچھ باتیں تھیں جو میں نے صرف دہرائی ہیں کیونکہ کچھ نئے چہرے ہیں جنہوں نے پچھلے جمعے مس کیا۔ تمام چیزیں یسوع مسیح میں قائم رہتی ہیں، تمام چیزیں یسوع مسیح میں قائم رہتی ہیں۔ اس بلڈنگ میں سے اگر آئرن سٹرکچر نکال دیا جائے، سٹیل کا سٹرکچر نکال دیا جائے، جو پلرز ہیں ان میں سے لوہا نکال دیا جائے، سریا جسے کہتے ہیں وہ نکال دیا جائے، چھت میں سے سریا نکال دیا جائے، کیا بنے گا؟ اس بلڈنگ کا کولیپس کر جائے گی، گر جائے گی۔ خالی اینٹیں کھڑی کر کے اور ان کے اوپر لکڑیاں رکھ کے عمارتیں نہیں بنتی، ان میں جوڑنے کے لیے، انہیں مضبوط رکھنے کے لیے، انہیں قائم رکھنے کے لیے کچھ چاہیے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے کوئی طاقت چاہیے۔ ہمارے لیے زمین پر چلنے کے لیے خدا نے ایک گریویٹیشنل فورس، کشش ثقل بنائی ہے۔ ہم جتنا مرضی آسمان کی طرف سفر کر لیں لیکن گریں گے ہم زمین کی طرف، کیونکہ زمین ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دنیا، جتنی چیزیں اس دنیا میں ہیں، اگر یسوع مسیح کائنات میں سے الگ کر دو تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک گیت ہے انگریزی کا کہ وہ ساری دنیا اس نے اپنی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، ساری دنیا کو سنبھالتا ہے۔ ساری دنیا جو کائنات میں ہیں چیزیں وہ ساری ختم ہو جائیں، یسوع کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ رہے گا نا سدا تیکر مسیح۔ ساری دنیا ختم ہو جائے، یسوع پہ فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر یسوع کو مائنس کر دو تو دنیا کا وجود نہیں رہتا۔ سب چیزیں یسوع میں قائم رہتی ہیں۔ He holds all the things۔ یسوع نے ساری چیزوں کو حدوں میں رکھا ہوا ہے، قائم رکھا ہوا ہے۔ کئیوں کی اس نے رسی دراز کی ہوئی ہے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ کوئی اس کی دسترس سے باہر ہے۔ جب اس کا جی چاہے گا وہ ببر کی طرح گرجے گا۔ اس کی آنکھیں جو آگ کے شعلے کی مانند، ہر زبان سے دودھاری تلوار نکلتی ہے۔ اس کے چہرے کا نور ایسا ہے جیسا دن کے وقت کا آفتاب ہے، کوئی اس کی تاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے منہ کی جھڑکی سے پہاڑ بھاگتے ہیں، سمندر راستہ دے دیتا ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا یسوع مسیح میں قائم رہتی ہے۔ کولوسیوں پہلا باب ہے اور 16ویں 17ویں آیات پڑھے، اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں، خواہ آسمان کی ہوں خواہ زمین کی، خواہ حکومتیں ہیں خواہ اختیارات ہیں، کچھ بھی ہے اس کائنات میں یسوع مسیح میں قائم رہتا ہے۔ تمام چیزیں یسوع مسیح کے اختیار میں ہیں۔ صرف ایک ہی آیت، اور زیادہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یسوع نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، اس سے آگے بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نہیں اس بات کو ضروری سمجھتا کہ اب یسوع کے معجزے اور اس کی قدرتیں بائبل میں سے گنواؤں۔ اس کو ادھورا ماننے والے بھی مانتے ہیں کہ وہ خالق بھی ہے، وہ زندہ بھی کر دیتا ہے،
وہ آنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ پچھلی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ حال کی باتیں بھی جانتا ہے، اس کے جیسا ہے کوئی نہیں، کیونکہ اس کا اس دنیا میں آنا بھی انوکھا ہے، اور صرف وہی ہے جس نے پھر سے آنا ہے، اور وہ بھی جھولیاں اٹھا کے ترلے کرتے ہیں جلدی آ جا، تاکہ دنیا میں سے دکھ ختم ہو جائیں، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ابلیس کا مقابلہ کر سکے کسی بھی مذہب میں۔ ایک ہے کہ جس کی آرزو کرتی ہیں مخلوقات، آ جا جلدی آ جا، روح اور دلہن بھی کہتی ہیں آ، خداوند یسوع جلد آ، غیر قومیں بھی کہتی ہیں جلدی آ جا، اس کے آنے سے ہمارے دکھ دور ہوں گے، ہم ابلیس کے شکنجوں سے چھوٹیں گے، ہم دکھوں اور مصیبتوں سے آزاد ہوں گے۔ یسوع کو اختیار حاصل ہے آسمان اور زمین کا۔ ہم نے بات کی کائنات بنی ہوئی ہے، بنائی گئی ہے، اپنے آپ نہیں بنی، خدا نے بنائی ہے۔ یسوع بنانے والا ہے، کیونکہ سب چیزیں اسی نے بنائی، اسی کے وسیلے سے ہیں، اسی کے واسطے ہیں۔ خدا کا روح القدس بھی اس سارے پروسیس میں ایکٹیولی شامل ہے۔ خدا پاک روح بھی خالق ہے، تخلیق کرنے والا ہے۔ زمین ویران اور سنسان تھی، اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتی تھی، وہ موو کرتا تھا، اور اپنے زندگی دینے والی قوت وہ اس دنیا میں ڈال رہا تھا کہ دنیا پیدا ہو جائے۔ پیدائش پہلا باب اور دوسری آیت، ایوب 33ویں باب میں آیت نمبر 4 ہے، اور زبور 104 اور آیت نمبر 30۔ وہ اپنی روح سے سب کچھ بناتا ہے، اس نے جو بنایا ہے اپنی روح سے بنایا ہے، اپنی سانس سے، روح القدس سے۔ سو یہ بات یاد رکھے، جب بائبل نے تو یہ معاملے ختم کر دیا نا، خدا کے بارے میں ہے، دنیا کیسے کیوں، پہلی آیت یہ بتاتی ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور اس کے بعد جو مرضی سمجھ لو۔ بائبل کا بنیادی عقیدہ یہ ہے۔ تو خدا میں باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، روح القدس بھی ہے، تینوں اس میں شامل ہیں۔ جب خالق کی بات کرتے ہیں تو باپ اور بیٹا روح القدس، تینوں اقانیم، all three persons of Godhead، خدا کی ہستی کے اندر جو تینوں شخصیتیں موجود ہیں، وہ تخلیق کرنے کے عمل میں براہ راست شامل ہیں۔ اور جب خدا نے بنا لیے جانور تو پھر کہا آؤ ہم انسان کو اپنی صورت و شبیہ پر بنائیں، ہم باپ اور بیٹا اور روح القدس۔ اب بات وہ تخلیق کے عمل پہ، the process of creation۔ ایک کہانی میں نے آپ کو بتائی جو فلاسفر، سائنسدان اس دنیا میں بتھیرے مانتے ہیں کہ اتنے کروڑ سال لگے، اور پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہوتا ہوتا لاوا صورتیں بنتی گئیں، اور ایک ذرے سے پھر یہ سارے جانور بھی بنے۔ بھئی سمجھ نہیں آتی، کم از کم 6000 سال کی انسانی تاریخ ہمارے پاس ریکارڈ میں ہے۔ ان 6000 سال میں انسان کے پر نہیں نکلے، دم نہیں نکلی۔ انسانوں کی اگر پہلے دمیں تھیں، چلو مان لیا جی چمپینزی اور بندر کی دم ہوتی ہے نا، کہ جی آہستہ آہستہ دم سکڑ گئی، تو ہمارے ہاتھ کیوں نہیں سکڑنا شروع ہو گئے؟ ہم کچھ اور کیوں نہیں بن گئے 6000 سال میں؟ عمل تخلیق کا بائبل کیا بتاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ بائبل از ناٹ دا بک آف سائنس۔ بائبل سائنس کی کتاب نہیں ہے کہ جو آپ کو بتائے گی زبیدہ آپا کے ٹوٹکوں کی طرح کہ پہلے چولہا لیں، پھر ایک دیا سلائی لیں، پھر دیا سلائی جلائیں اور چولہا جلائیں، پھر ایک دیگچی لیں، اس کے اوپر رکھیں، اس میں تیل ڈالیں، اور چیزیں آہستہ آہستہ وہ سکھائے آپ کو کھانا بنانے کی ترکیب۔ بائبل میں دنیا بنانے کا نسخہ، فارمولا نہیں لکھا کہ کیسے بنی، اتنا کافی ہے۔ یہ آپ کے لیے ضیافت تیار ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کتنی دیر میں، کتنے منٹ میں، کیا کیا مسالہ اس میں ڈالا تھا، کیا کیا چیزیں اس میں ڈالی تھی، پہلے لکھ کے دو، پہلے مجھے بتاؤ، تب میں اس میز پہ بیٹھوں گا اور کھاؤں گا۔ ہم کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، ادھر صرف ہم مینیو پہ آرڈر کرتے ہیں، جی برنگ دس دس دس، ہمیں کوئی سروکار نہیں اس بندے نے گندے ہاتھوں سے بنایا ہے یا صاف ہاتھوں سے۔ ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے ایکسپائرڈ چیزیں جن کی ڈیٹ ختم ہو چکی ہے وہ چیزیں ڈالی ہیں اس میں کہ نہیں۔ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا چیز کب کب کتنی کتنی مقدار میں ڈالی ہے۔ ہمارے سامنے جب ڈش آ جاتی ہے ہم خوشی سے کھا لیتے ہیں۔ آم کھاؤ گٹھلیاں، پیڑ کیوں گرنے ہیں؟
کہاں سے آیا، کس ملک کا ہے، کس پیڑ سے تھا، کس طرح کا پانی دیا، ٹیوب ویل کا پانی تھا، کھالے کا پانی تھا، نہر کا پانی تھا، دریا کا پانی تھا، کس چیز کا پانی تھا، پوچھتے ہیں ہم کسان سے پوچھتے ہیں اچھا بھائی تو نے گوڈی تو کر دی تو بیج میں سے اتنا بڑا بوٹا کیسے نکل آیا؟ ہم سوال انسانوں سے نہیں کرتے، خدا سے کیسے سوال کر دے تو نے کیسے بنائی؟ دنیا بنا دی اس نے، بس کہہ دیا میں نے بنا دی تیرے لیے، جا عیش کر موج کر، کافی ہے ہمارے لیے۔ لیکن پھر بھی کچھ ترتیب، کچھ طریقہ، کچھ انداز خدا نے اپنی کتاب میں صرف ہمارے سمجھنے کے لیے اور ہمارے سیکھنے کے لیے کچھ باتیں لکھی ہیں۔ پھر کہوں گا بائبل میں دنیا کو بنانے کا فارمولا، نسخہ خدا نے نہیں لکھا۔ خدا کو یہ ڈر نہیں تھا کہ ایک دن آئزک اور یعقوب اور ناصر اور سوالپت اور شاکر ملیں گے اور ایک دنیا نہ بنا دے فارمولے کے ساتھ۔ یہ کوکا کولا اور پیپسی والوں کی بات اکثر سنتے ہیں، جی دنیا میں 2 لوگ ہیں جن کے پاس وہ فارمولا ہے اور وہ دونوں ایک ساتھ سفر نہیں کرتے، ان کی حفاظت بڑی کی جاتی ہے کیونکہ صرف ان کو پتا ہے کہ فارمولا کیا ہے۔ کیوں حفاظت کرتے ہیں؟ کہ پاکستان میں کتنے کولا نکل آئے تھے جی، کہ جی وہ یہودیوں کا ہے، وہ عیسائیوں کا ہے، وہ پیپسی نہ پیو، وہ کوکا کولا نہ پیو، ہم کولا اپنا نکال لیتے ہیں۔ وہ اس لیے فارمولا سیو رکھتے ہیں کہ ہمارا فارمولا کاپی نہ ہو جائے۔ خدا کو یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرا فارمولا کاپی نہ ہو جائے، اس نے تو فارمولا بتا دیا کہ میرے پاس ایک ہی انگریڈینٹ تھا، ایک ہی ریسیپی تھی، ایک ہی نسخہ تھا کہ عالم خدا کے کہنے سے بنے۔ وہ کہتا گیا تو بنتے گئے، اب اپنے کلام میں اتنی طاقت لے آؤ تو دنیا بنا لو۔ پروسیس آف کریشن، خدا نے ہر چیز کے بارے پہلے منصوبہ بنا لیا تھا۔ یہ بالکل فضول باتیں ہیں کہ جی وقت گزرتا گیا اور چیزیں بنتی گئیں، پھر آہستہ آہستہ یہ ہوتا رہا، پھر یہ ہوتا گیا، پھر یہ ہوتا گیا۔ نہیں، خدا بے وقوف نہیں ہے۔ جہاں ہمارے عقل مند ترین انسانوں کی عقل کی حد ہو جاتی ہے ختم، اس سے آگے ہمارے خدا کی حکمت شروع ہوتی ہے۔ اور بائبل میں پولس رسول نے لکھا ہے کہ اگر مان لیا چلو خدا بے وقوفی ہے تو اس کی بے وقوفی انسانوں کی عقل سے بڑی ہے۔ خدا کو مان لو کہ وہ جو حکمت نہیں ہے اس میں، تو خدا کی جو بے وقوفی ہے نا وہ انسانوں کی حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے۔ تو خدا نے کوئی بھی چیز ایسے نہیں بنائی، اس نے پلان کیا پہلے۔ افسیوں پہلا باب ہے، تیسری آیت، ایفیشینز چیپٹر 1 ورس 3۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی۔ چنانچہ اس نے ہم کو، ذرا غور کیجئے، چنانچہ اس نے کسے؟ ہم کو بنائے عالم سے پیشتر، before the foundations were laid of this universe، اس دنیا کی بنیاد رکھنے سے پہلے مسیح میں چن لیا۔ اب ابھی دنیا نہیں بنائی، ابھی کچھ بنایا نہیں، تو خدا نے پلاننگ کر لی تھی کہ ندیم لازر اس دنیا میں آئے گا۔ خدا نے پلاننگ کر لی تھی کہ مبشر مسیح اس دنیا میں کس سال میں، کس دن میں، کس مہینے میں، کس گھڑی میں آئے گا، کس کے ہاں پیدا ہوگا، اور ہمارے دن اس کی کتابوں میں لکھے ہیں، زبور نمبر 139، جبکہ ان میں سے ایک بھی ابھی وجود میں نہیں آیا تھا۔ خدا نے پلاننگ پہلے کر لی تھی۔ افسیوں میں ہی دوسرا باب ہے اور آیت نمبر 10 ہے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ خدا نے دنیا کو بنانے سے پہلے، ہمیں پیدا کرنے سے پہلے کام ہمارے لیے تیار کر لیے تھے کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ کون سے کام؟ نیک کام۔ برے کام خدا نے پلان نہیں کیے تھے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم سے پہلے ہی خدا نے نیک کام تیار کر لیے تھے کہ ہم نے یہ کرنے ہیں۔ اس کے بعد تھسلونیکیوں کا دوسرا خط ہے اور دوسرا باب ہے اور 13ویں آیت ہے،
2 Thessalonians chapter number 2 verse 13. لیکن تمہارے بارے میں بھائیوں خداوند کے پیارو ہر وقت خدا کا شکر کرنا ہم پر فرض ہے، کیونکہ خدا نے تمہیں ابتدا ہی سے اس لیے چن لیا تھا کہ روح کے ذریعے سے پاکیزہ بن کر اور حق پر ایمان لا کر نجات پاؤ. یعنی ابتدا سے. دنیا کب بنائی خدا نے؟ بائبل کی پہلی آیت، خدا نے ابتدا میں کیا بنایا؟ تو ابتدا میں جب اس نے زمین و آسمان بنائے تو یہ مسیح خداوند کے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد کے زمانے کے لوگ ہیں جن سے بات ہو رہی ہے. کم از کم 4000 سال گزر چکے ہیں آدم سے لے کر. تو ان کو لکھا کہ ہمیں ابتدا ہی سے چن لیا تھا. پطرس کا پہلا خط ہے، پہلا باب ہے اور دوسری آیت. یہ اس لیے یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں وضاحت کے لیے کہ آپ کو زیادہ تصدیق ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اس سے پہلے کہ خدا نے دنیا بنائی، خدا نے مجھے اور آپ کو سوچ رکھا تھا. ہم خدا کے علم میں تھے، خدا کے منصوبے میں تھے. ہم حادثاتی طور پر دنیا میں نہیں پیدا ہوئے، ہم غلطی سے نہیں آئے دنیا میں. دنیا کو بنانے سے پہلے اس نے سوچ لیا تھا کہ کون کون آئے گا اس دنیا میں. پہلا پطرس ہے، پہلا باب اور دوسری آیت. اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق، دی فور نالج آف گاڈ، یعنی خدا کے پاس وہ علم ہے جو واقعات ہونے سے پہلے ہی اس کو پتا ہوتا ہے کیا ہوگا. مستقبل خدا کے سامنے بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم چرچ میں بیٹھے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ 10 منٹ بعد کیا ہوگا، لیکن خدا کو ہزاروں سال بعد کا بھی پتا ہے. انسانی اعتبار سے ہزاروں سال، خدا کے لیے وقت کوئی معنی نہیں رکھتا. ہمارے اعتبار سے ہزاروں سال پہلے خدا کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہونا ہے. دنیا خدا نے ایک پلاننگ کے تحت بنائی، اور وہ پلاننگ میں ہم انسانوں کو اس نے شامل کیا ہوا ہے. دنیا کو بنانے سے پہلے اس نے ہمیں چن لیا تھا. ہمارے نام اس نے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے علم میں بنا لیے تھے. چن لیا تھا ہمیں کہ ہم اس دنیا میں آئیں گے اور ہم کیا کیا کام کریں گے اور کیا کیا باتیں ہوں گی. خدا کی قدرت، حکمت، عقل، فہم سے یہ عمل مکمل ہوا. یہ کائنات بتاتی ہے خدا کی حکمت کے بارے میں، خدا کی قدرت کے بارے میں، خدا کے فہم، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں، وہ چیزوں کو کیسے سمجھتا ہے. خدا نے دنیا کو بنانے سے پہلے پوری پلاننگ کر لی تھی. اس میں خدا کی قدرت، خدا کی حکمت اور عقل یعنی فہم، انڈرسٹینڈنگ، چیزوں کو، معاملات کو سمجھنے کی جو خدا کی خوبی ہے وہ اس میں شامل ہیں، اور یہ ہمیں دکھائی دیتی ہیں. یرمیہ باب نمبر 51 ہے اور آیت نمبر 15 ہے. یہ واضح طور پر یہ تینوں باتیں وہاں لکھی ہوئی ہیں کہ خدا نے دنیا کو قدرت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فہم، عقل کے ساتھ خدا نے بنایا، قائم کیا، استوار کیا. تو اگر دنیا میں آپ کسی کو دیکھتے ہیں نا تو کوئی فضول چیز خدا نے نہیں بنائی. کوئی بھی چیز اس کائنات میں خدا نے فضول، فالتو، unnecessarily خدا نے کچھ نہیں بنایا. ہر ایک چیز کے بنانے میں اس کی حکمت ہے، اس کا فہم ہے، اس کی عقل ہے، اور جو چیزیں بنی ہیں ان میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے. عمل کیا ہوا؟ کہنے سے. خدا کہتا گیا اور چیزیں بنتی گئی. اور خدا نے کہا روشنی ہو جا، ہو گئی. خدا نے کہا پانی ہو، پانی ہو گئے. ان کے بیچ میں فضا ہو، فضا ہو گئی. زمین نکل آئے، زمین نکل آئی. اچھا اس پہ سبزے آ جائیں، درخت پھول پودے آ جائیں، آ گئے. جانور آ جائیں، آ گئے. پرندے آ جائیں، آ گئے. ستارے، چاند، سورج آ جائیں، آ گئے. سارے جانور آ گئے. وہ چیزوں کو ایسے بلاتا ہے جیسے وہ پہلے سے تھی، حالانکہ ان کا وجود نہیں تھا. خدا ان کو بلاتا رہا تو وہ آتی گئی، بالکل ایسے کہ جیسے وہ پہلے سے ہی تھی. اور وہ ستاروں کے نام رکھتا ہے. ہر ایک کائنات کے ذرے کو وہ بائی نیم جانتا ہے. موسیٰ سے اس نے کہا میں تجھے بنام جانتا ہوں. بائی نیم آئی نو یو. میں تجھے تیرے نام سے بنام تجھے جانتا ہوں.
اور بائبل میں لکھا ہے وہ ستاروں کے نام رکھتا ہے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کتنے ستارے ہیں کائنات میں، گنتی ختم ہو جاتی ہے ہماری. سائنسدانوں سے ستاروں کی تعداد نہیں گنی گئی، اس کو ہر ایک کے نام آتے ہیں. جس نے آدم کو یہ کیپیسٹی دی تھی کہ دنیا میں یہ کروڑوں جانور، مخلوقات، ہر طرح کی زمین پر رینگنے والے، چلنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، ساری چیزیں تیرے سامنے آ جائیں گی اور تو ان کے جو نام رکھے گا وہ ہوں گے. آدم کے پاس اتنا علم تھا، کس کا دیا ہوا تھا؟ خدا کا، کہ اس نے کائنات میں ہر ایک زندہ چیز کا نام رکھا. تو جس نے آدم کو بنایا اور آدم کو عقل دی، اس کی ذات، اس کی طاقت، اس کا علم، اس کی قدرت کتنی بڑی ہوگی. خدا سب کچھ ایک دم بنانے کی طاقت رکھتا ہے. سب کچھ ایک دم بنانے کی طاقت رکھتا ہے. ہو جا، ہو گئی. بائبل میں لکھا ہے نا، ہو جا، ہو گئی. اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور اندھیرے کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا. خدا روشنی بنا کے تھک گیا، باقی کا کام کل کریں گے. خدا سب کچھ ایک دم بنانے کی طاقت رکھنے کے باوجود 6 دن میں بناتا ہے. کسی کو ایکسپیرینس ہو کہ امتحان سے پہلے والی رات کو کچھ تیاری کر کے ایگزام پاس کر لینے کی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ہم جب ایک رات میں پڑھنے کے بعد پاس ہو سکتے ہیں تو پورا سال فیسیں کیوں دیتے ہیں؟ کیپیسٹی ہے نا ہم میں. ایک رات میں ہم پڑھائی کرتے ہیں اور صبح امتحان میں جا کے بیٹھتے اور پاس ہو جاتے ہیں، ڈگری لے لیتے ہیں. اس کے باوجود ہم پورا سال پڑھتے ہیں. اس سوال کے ساتھ اگلے جمعے یہیں سے شروع کریں گے، کیونکہ جو سب کچھ ایک ہی وقت میں، ایک ہی پل میں بنا سکتا تھا، اس نے 6 دن لیے. تو میں تو بہت چھوٹا ہوں، آج ہی سب کچھ ختم نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے 6 ہفتے لو. یاد رکھیں، خداوند سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. یہ دنیا فضول نہیں ہے. خدا نے پلانز کے ساتھ بنائی ہے، منصوبے کے تحت بنائی ہے. اس منصوبے میں میں اور آپ دنیا کے بننے سے پہلے ہی شامل ہیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھ کے یہ دنیا بنائی ہے. یہ جملہ اپنے ذہن میں، اپنے دل میں نقش کر کے جائیے گا. خدا نے یہ دنیا مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھ کے بنائی ہے. بات پہنچ گئی؟ خدا نے یہ دنیا مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھ کے بنائی ہے. کتنی بڑی عزت کی بات ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھا اور پھر دنیا بنائی. کیا سبب تھا، کیا کام ہے، کس طرح سے؟ جب وہ ایک دم کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو بھی وہ دن لیتا ہے. اس نے دن لیے بنانے میں، دن لگائے اس نے بنانے میں. کیا حکمت تھی، اگلے جمعے ہم سیکھیں گے.